حدیث حجت ہے یا نہیں، اور اس کو کوئی مسلمان نظر انداز کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ایک اور طریقہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ بھی خود قرآن پاک کا بتایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے اتباع سبیل المؤمنین، مؤمنین اولین کے طریقہ پر چلنے کو ضروری بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مومنین کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کو سخت وعیدیں سنائی ہیں اور اس کو مستحق دوزخ قرار دیا ہے۔ بس ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں بھی یہ معلوم کیا جائے کہ مومنین اولین کا راستہ کیا تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو یا باللفظ دیگر حدیث و سنت کو حجت مانتے اور اس کو مشعل راہ قرار دیتے تھے یا نہیں۔ بس جب ہم اس باب میں مومنین اولین کی راہ معلوم کرنے کے لیے اسلامی روایات اور اسلامی تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم کو حسب ذیل حالات واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ الخلفاء صفحہ 29 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی قضیہ آتا تھا تو پہلے وہ کتاب اللہ میں نظر فرماتے تھے، اگر کتاب اللہ میں ان کو فیصلہ مل جاتا تو وہی فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ اس میں ناکامی کی صورت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اس باب میں انہیں معلوم ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اگر خود ان کو اس باب میں کسی سنت کا علم حاصل نہ ہوتا تو باہر نکل کر دوسرے مسلمانوں صفہ سے دریافت فرماتے تھے کہ ایک اس طرح کا معاملہ میرے پاس آیا ہے، اگر تم کو معلوم ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے معاملہ میں کیا فیصلہ کیا ہے تو بتاؤ۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات کئی آدمی اکٹھا ہو کر بتاتے تھے کہ ہاں اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم میں ایسے لوگ بنائے جو ہمارے نبی کی باتیں یاد رکھتے۔ النبینا، دوسرا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اور سب سے مشکل مسئلہ یہ سامنے آیا کہ آپ کا جانشین کس کو مقرر کیا جائے، تو اس مسئلہ کا حل بھی صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کیا۔ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں حضرت علی کا قول منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے اپنے مسئلہ جانشین میں غور و فکر کیا تو ہم نے یہ پایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں نماز کے لیے آگے بڑھایا، یعنی امام مقرر کیا۔ تو جس کو آپ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا تھا ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا اور ابو بکر کو آگے بڑھایا، جانشین رسول منتخب کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کرام ہر مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگے رکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ الغرض جو شخص قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانے اور اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر زمانہ کے اہل ایمان کے لیے ضروری سمجھے، اس کو احادیث و سیرت کے اس ذخیرہ کو بھی ماننا پڑے گا جس کو پوری طرح جانچ پرکھ کر ائمہ محدثین و اہل سیرین نے محفوظ کیا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، عمل کرو، لوگوں کو بتاؤ حدیثوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی حضور کی باتوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمیں اپنی بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔